اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة الخ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہت بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی اور مسرت کی محفل آج سجی ہوئی ہے۔ اگرچہ آپ اس کی برکتوں سے ناواقفی کی وجہ سے اس کی اہمیتوں سے ناواقف ہوں، لیکن یقیناً میں جان رہا ہوں کہ یہ محفل جو اختتام سورہ لقمان کے نام سے سجی ہے، یہ کتنی اہمیتوں کی حامل ہے۔ جب بھی کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے یا کسی پارے کا اختتام ہوتا ہے یا پھر ختم قرآن ہوتا ہے تو اللہ خصوصی فضل پڑھنے اور سننے والوں پر نازل فرماتا ہے۔ اور یہ بات احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرآن پاک کا ختم فرماتے تو اپنے اہل خانہ کو دعوت پر بلاتے، اور دعوت پر بلانے کے بعد یعنی سب کو جمع کرتے اور ایک اجتماعی دعا فرماتے تھے۔ بالخصوص ان موقعوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس لحاظ سے بھی آج کا بیان اور آج کی نشست بہت اہم ہے کہ آج کا جو آخری درس ہے سورہ لقمان کا، وہ ایک بہت بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جسے میں پڑھنے لگا ہوں اب، کہ جسے پڑھ کر کے وہابیہ دیوبندیہ حضرات اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور کو ساری چیزوں کا علم ہے، حالانکہ علوم خمسہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب وہ علوم خمسہ ہیں کیا؟ وہ علوم خمسہ کا ذکر یعنی 5 ایسے علوم کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ علوم خمسہ کیا ہیں؟ وہ یہاں سے ذکر ہونے لگے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے رب تعالی ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں اس تعلق سے قیامت کا علم متی تقوم، کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پہلا ہو گیا، گنتی فرمائیے گا، 5 علوم کا ذکر ہوگا یہاں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور دوسرا کہ پانی کب اترنا ہے، پانی کا نزول کب ہونا ہے، یہ علم بھی سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، جیسا کہ ظاہر آیت سے مفہوم ہوتا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہے۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے، یہ بھی ظاہر جیسے مفہوم ہوتا ہے، باقی میں سمجھاؤں گا۔ آیت کریمہ سے جیسے ظاہراً مفہوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، صاحب جلال فرمایا من ذکر او انثی، مرد ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے، بچی ہے کہ بچہ ہے، نہیں جانتا کوئی۔ من ذکر او انثی، نہیں جانتا کوئی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ اور کتنے ہو گئے یہ؟ 3۔ چوتھا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا،
اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی. کوئی جان نہیں جانتی کہ کل، ہاں ہم جو کر چکے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہم نے کیا کر لیا، گزشتہ کل ہم نے کیا کیا معلوم ہے، لیکن گزشتہ آئندہ کل ہم کیا کریں گے سوائے اللہ کے، اس کا علم کسی کو نہیں. 4 5واں وما تدری نفس بأی ارض تموت. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پیدائش کہاں ہوئی، کسی کی جام میں، کسی کی بہیڑی، کسی کی بریلی، کسی کی دوسری ڈسٹرکٹ میں، کسی کے دوسرے ملک میں. ہر انسان جانتا ہے کہ پیدائش کہاں ہوئی، لیکن وما تدری نفس، کوئی جان نہیں جانتی بأی ارض تموت، کہ اسے کس جگہ مرنا ہے. یہ 5 علوم جنہیں علوم خمسہ کہا جاتا ہے، انہیں ظاہراً جیسے مفہوم ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آگے فرمایا بھی ان اللہ علیم خبیر. ان علوم کو تم نہیں جان سکتے، یقیناً اللہ ہی ہے جاننے والا اور اس کو بنانے والا یا بتانے والا. اللہ ہی ہے جاننے والا، خبیر اور بتانے والا. جاننے والا، بتانے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے. اب یہاں سب سے پہلے جو یہاں پر معاملہ نکلتا ہے کہ یہ علوم خمسہ میں وہ حضرات جو کہ اہل سنت والجماعت سے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر مفہوم کیا ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے اللہ کو. کیونکہ کیا قید تھی ان اللہ، یقیناً اللہ ہی، اندہ اسی کے پاس ہیں علم الساعہ قیامت کا علم، وینزل الغیث بارش نازل ہونے کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ پیٹوں کے اندر کیا ہے اس کا علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی. یہ سارا کا سارا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس. تو اس کے تعلق سے اس آیت کو پڑھ کر بعض کم فہم عقل کے گھوڑے دوڑانے والے وہابیوں نے کیا عقیدہ نکالا، اور ان مخالفین نے کیا کہا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ صفت صرف اللہ کی ہے، جو کسی غیر کے لیے ثابت کرے وہ مشرک ہے. جو ان صفات کو، کہ کوئی یہ کہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے، کسی ایک شخص کو خاص کر دے، تو ان وہابیہ کے نزدیک وہ مشرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کو علوم خمسہ کہتے ہیں. قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا علم ان مخالفین کے نزدیک صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور جو کسی دوسرے کو یہ مان لے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو علم ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ مشرک ہو جاتا ہے. تو اگر اتنا کچا عقیدہ اگر رکھ لیا جائے اور صرف عبارت النص، یہ جو قرآن پاک سمجھنے کے طریقے ہیں وہ 4 ہیں، ایک عبارت النص، ایک اشارت النص، ایک دلالت النص اور ایک اقتضاء النص. کبھی کبھی صراحتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے، کبھی کبھی اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے، کبھی آیت تقاضا کرتی ہے، مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ان کے مطابق جس طرح ان کا عقیدہ ہے، اور یہی بات اسی طرح کی یہ کتاب فیصلہ حق و باطل میں ہے، یہ تقویت الایمان جو مولوی اسماعیل دہلوی کی ہے، اس کے تعلق سے
صفحہ 30 پر وہ لکھتا ہے کہ کسی انبیاء، اولیاء، امام یا شہیدوں کی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، بلکہ حضرت پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہ رکھیں۔ دیکھو کتنا صاف طریقے سے میٹھا میٹھا گھلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا وہ پانچوں باتیں جانتے تھے، یہ جن کا ذکر ہوا، یعنی غیب کی سب باتیں جانتے تھے، تو کہہ رہے سو بڑا وہ جھوٹا ہے۔ یہ بھی تقویۃ الایمان کی عبارت ہے۔ اور کہتا ہے بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق دیکھو کتنا بڑا اعتراض ہوگا، اس اعتراض کو سمجھو، پھر انشاءاللہ بس یہی ایک ہی آیت کریمہ ہے اور اسی کو مجھے واضح کرنا، چونکہ عقیدے کا مسئلہ اس نے آپ نے بہت غور سے سننا۔ انشاءاللہ اس کی جو عقیدہ اہل سنت ہے پہلے میں اس کو واضح کروں گا، اور پھر اس کے دلیل کے طور پر انشاءاللہ میں تفسیر کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی، اقوال ائمہ کی روشنی میں بھی یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عطا سے یہ علوم خمسہ ہی نہیں، جو کچھ اللہ چاہے وہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرما سکتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں واضح کروں گا۔ اعتراض کیا پڑتا ہے ان پر؟ کیا کہا تم نے؟ ان پانچ علوم کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آؤ آج کے ڈیجیٹل دور میں، جدت پسند دور میں، سائنس کے دور میں، ذرا پھر دیکھو کھنگول کر ان پانچوں علوم کی جانب۔ کیا آج کی مشینوں دوارا یہ پتہ نہیں لگا جا رہا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی؟ تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق خدا کمزور ہو گیا؟ ان لوگوں نے کیا خدا کے برابر علم حاصل کر لیا؟ ان کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو گویا کہ جن نے جان لیا وہ اللہ ہو گئے، معاذ اللہ۔ دیکھو کتنا بڑا اعتراض پڑ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اب چونکہ انسان مشین دوارا جان رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو پھر کیا جواب دو گے اس کا؟ دوسرا سوال پھر ان پر اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ینزل الغیث، بارش کب، کیسے، کہاں نازل ہوگی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا آج کے جدید دور کے اندر سائنس کے ذریعے معلوم نہیں ہو رہا کہ کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر ان دو باتوں میں اللہ رب العزت کی یہ صفت خاص تھی، وہ اب خاص کہاں رہی؟ حالانکہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ قائم ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا جواب دیں گے وہابیہ؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو پھر عقیدہ اہل سنت سماعت کرو۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس متعلق؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ اگر ہم جس عقیدے پر قائم ہو، ہمارے عقیدے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے تو ہم ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ پانچوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ پانچوں چیزوں کا علم حضور کو عطا فرما دیا ہے، اور خدا کی عطا سے حضور ان پانچوں چیزوں کا علم جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عطا فرمایا ہے کیونکہ وہ حبیب ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ جسے چاہیں ان پانچوں چیزوں کا علم دے دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس مسئلے پر سب سے پہلے میں تفسیر کی روشنی میں یہ بات واضح کروں گا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کس قدر پختہ ہے، کیونکہ آپ تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر صراط الجنان سے زیادہ تر درس قرآن سماعت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں
اردو ہی کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، اس کے بعد بڑی تفاسیر کی جانب رجوع کروں گا۔ یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر حضرت علامہ مولانا جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہیں اپنے اولیاء، اپنے محبوبوں میں سے انہیں خبردار کرے ان علوم کے بارے میں، اللہ جسے چاہیں۔ اس آیت میں جن 5 خبروں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی، انہی کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب، اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اللہ اپنے غیب میں سے کسی کو ظاہر نہیں کرتا۔ آگے فرمائے الا من ارتضی من رسول، لیکن اللہ جس رسول کو بھی پسند فرمائے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر دوسری آیت کریمہ میں ہوئی، تب یہ بات واضح ہو گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، یہ عقیدہ اچھے طور سے ظاہر رکھیں۔ اللہ کے بتائے بغیر ذاتی طور پر ان چیزوں کا علم، ارے انہی کی کیا تخصیص، کسی کا بھی علم اللہ کے بغیر عطا کیے کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب میں سے جسے چاہا بتایا، اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ اور کرامت عطا ہوتا ہے، اور یہ اس اختصاص کے منافی نہیں، اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت، حمل میں کیا ہے، اور کل کیا کرے اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء انبیاء نے دی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خبریں دیں، تو ان فرشتوں کو بھی پہلے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے، تبھی تو خبریں دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان حضرات کو بھی جنہوں نے فرشتوں کے اطلاع دینے سے معلوم کیا، ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور صدحہ آیات اور حدیث کے خلاف ہے۔ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھئی کوئی نہیں جانتا، اللہ اگر چاہیں تو بھی کوئی نہیں جانتا، تو یہ بہت ساری آیتوں کے خلاف ہوگا، اور یہ عقیدہ باطلہ ہوگا۔ اب چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، ہم سیدھے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں یہاں درس قرآن بیان کرتا ہوں، میں تفسیروں کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، یا جتنے بھی مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں تفاسیر کو، یا جتنے بھی درس قرآن علماء بیان کرتے ہیں وہ تفسیر کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے تفسیروں سے سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت ہی کے لیے یہ 5 علم خاص ہیں، یا پھر اللہ جسے چاہیں عطا کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے تفسیر احمدیہ کے اندر اسی آیت کو ذکر کرنے کے بعد میں صاحب تفسیر احمدیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، کہتے اگر تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان 5 باتوں کو اگرچہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن یجوزو، لیکن جائز ہے، من یشاء من مجیبہ، کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جو کہ اولیاء ہی بقرینت قولہ تعالی ان اللہ علیم خبیر، کا اللہ پاک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ولیوں اور محبوبوں میں جسے چاہیں سکھائے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا
خبیر کا معنی اللہ بتانے والا ہے، یعنی اللہ جانتا بھی ہے ان علوم کو اور جسے چاہے اسے بتاتا بھی ہے ان علوم کو۔ تبھی تو ہم اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خبیر کا معنی مخبر کے معنی میں کیا۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبیرن اللہ بتانے والا بھی ہے۔ تو اللہ ان علوم کو جانتا بھی ہے اور جسے بتائے وہ بھی ان علوم کو جانتا ہے۔ یہ تفسیرات احمدیہ کے تعلق سے آپ نے اس بات کو سماعت کیا۔ امام قسطلانی نے شرح بخاری لکھی اور کتاب التفسیر میں سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ لا یعلم متی تقوم الساعہ، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کہتے ہیں وَإِلَّا مَنِ ارْتَدَى مِن رسول، لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چن لے انہیں بھی ان کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُطْلِعُهُ، کیونکہ رب تعالیٰ ان کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ بھئی نبی کا معنی ہی ہے بھید کی اور غیب کی خبریں بتانے والا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْوَلِيُّ التَّابِعُ لَهُ، اور نبی ہی نہیں بلکہ ولی بھی نبی کے صدقے سے ان علوم کی معرفت رکھتے ہیں، یأخذ عنہ، جو نبیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ امام قسطلانی نے لکھا۔ اور بھی تفاسیر کے اندر میں بات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک تفسیر ہے جو کہ تفسیر ساوی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جو ان کے درمیان بھی معقول ہیں، ہمارے درمیان بھی مقبول ہیں، دونوں حضرات مانتے ہیں۔ تو تفسیر ساوی کے ماتحت آیت کریمہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کے تحت میں سمجھانے کے لیے حضرت صاحب ساوی فرماتے ہیں فلا مانع من کون اللہ یطلع بعض عباد الصالحین علی بعض هذه المغیبات، کہتے ہیں یہ تو ممنوع نہیں کہ اللہ اپنے بعض نیک بندوں کو ان غیبوں پر مطلع کر دے۔ تو کہا فتکون معجزۃ للنبی، تو یہ نبیوں کے لیے معجزہ بن جاتا ہے یہ جاننا۔ اور فرمایا وَكَرَامَةً لِلْوَلِي، اور اگر یہی بات ولی بتائیں تو ولی کے لیے کرامت بن جاتا ہے۔ اللہ بتانے پر قادر ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو نہ بتائے، جسے چاہیں اللہ بتا دے۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے کیا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اب سنو حضور کیسے جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا علم حضور نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں اگر حضور قیامت کا علم نہیں جانتے تو حضور قیامت کی نشانیاں کیسے بتاتے ہیں؟ حضور قیامت کا علم نہیں جانتے تو پھر حضور قیامت کی نشانیاں کیسے بتاتے ہیں؟ یہ حدیث پاک ہے جو مشکات المصابیح کے اندر باب مناقب اہل بیت کے اندر موجود ہے، فصل ثالث ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ قال، یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یرسل اللہ مطرا، کیا قیامت کی بعض نشانیاں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک بارش اس طرح اللہ نازل فرمائے گا کأنہ الطل، جیسا کہ لوگوں کے جسم سے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے رسول نے آنے والے بارش کب نازل ہوگی، کس کوالٹی میں نازل ہوگی، اس کے بارے میں خبر دی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر نہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان ام الفضل بنت الحارث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلد فاطمہ انشاءاللہ غلامن، کہتے ہیں انشاءاللہ میری فاطمہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر حضور نہیں جانتے تو یہ کیسے فرماتے کہ میری فاطمہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا؟ اور آگے فرمائے یکون فی حجری کا، جو تیری گود میں پرورش پائے گا۔
یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انسان کیا کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ حضور فرماتے ہیں اے فصل بنت حارث، تیرا کام آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ تو میری بیٹی کے بیٹے کی پرورش کرے گی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آنے والا کام بھی بتا دیا کہ نہیں؟ آگے فرمایا فَوَلَدْ فاطمۃ الحسین، تو حضرت فاطمہ نے حضرت حسین کو پیدا کیا، آپ کے بطن اطہر سے حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ فَكَانَ فِي ہجری، اور حضرت ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ میں نے ان کی پرورش کی، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پہلے صدیوں پہلے مجھے حضور نے اس بات کی خبر دی تھی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا یہ حضور جانتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آنے والے دنوں میں انسان کیا کرے گا یہ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اگر ایسے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر ایک اور حدیث سماعت کرو۔ ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم خیبر، خیبر کے دن کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ علی کل جائیں گے خیبر کے میدان میں، فتح کریں گے، یہ خیبر مسلمانوں کی ملکیت ہوگا۔ یہ کب فرمایا تھا؟ ایک دن پہلے فرمایا تھا۔ وہی حدیث ہے کہ کان یوم خبیرہ کان یوم خیبرہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیبر کے دن کہ اوتین ہذہ الرایا غدن، کہ میں اس جھنڈے کو کل ایسے شخص کو دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ آگے فرمائے یحب اللہ ورسولہ، اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ وہ اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایک دن پہلے بتایا تھا کہ علی کریں گے ایسا، یعنی مبہم رکھا تھا کہ ایک شخص کرے گا ایسا۔ علی نے خیبر کے دن اگلے دن کو فتح بھی کیا، مسلمانوں کے قبضے میں بھی کیا۔ تو یہ آنے والے وقتوں کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ جنگ بدر میں کھڑے ہو کر نشان لگا کر بتائے یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہ آنے والے غیب کی خبر تھی کہ نہیں تھی؟ یہ قیامت کی نشانیاں بتانا قیامت کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ تو کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ رب العزت کی عطا سے ان علوم خمسہ کو بھی جانتے ہیں، ان علوم خمسہ کو بھی جانتے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے۔ تو یہ عقیدہ خوب واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم پر، اور جسے رب نے چاہا ان تمام علوم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تفسیر سابی کے اندر فرمایا گیا قال العلماء الحق، علماء حق کہتے ہیں انہو لم یخرج نبینا من الدنیا حتی اطلعہ علی تلک الخمس، کہ ہمارے نبی دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ انہیں ان پانچوں باتوں پر اللہ نے مطلع فرما دیا۔ ولیکنہ امر بکتمہا، ہاں ان کے چھپانے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تبھی صحابی نے عرض کیا تھا حضور قیامت کے بارے میں بتائیں کہ کب آئے گی؟ حضور نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں سن لو تاکہ تم تیاری کر سکو، کس دن آئے گی یہ بھی سن لو، لیکن یہ نہ سنو کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ وہ کب آئے گی۔ ہاں تمہاری تیاری کے لیے نشانیاں بتا دیں، جب دنیا میں ظلم زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کرنے لگے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، ماں باپ کو لوگ تکلیفیں دینے لگے، غیروں کے ساتھ سلوک کرنے لگے، اس طرح کی بہت سی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم غیب جانتے نہیں، ہم غیب جانتے ہیں، اسی لیے اللہ کی عطا سے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تھے سورہ لقمان کے
آخری آیت کریمہ اور اس کے چند فوائد، جسے ہم نے سنا تقریباً 1 مہینے سے زائد یا 2 مہینے تک لگ بھگ ہم نے سورہ لقمان کی تلاوت کی، اور اس کے درس قرآن سے ہم سب شرفیاب ہوئے۔ اب میں اس مقام پر آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی اس آیت کے تعلق سے، اس سورت کے تعلق سے ایک عظیم نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس کو متواتر پڑھا ہے شروع سے آخر تک، اور سورہ لقمان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کے لیے 3 بار سورہ لقمان پڑھی جائے اور کسی پانی پر دم کر دی جائے، جس بیمار کو پلایا جائے وہ بیمار اپنی بیماری سے اچھا ہو جائے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی شخص پانی لے آئے تاکہ اس پر پھونک دیا جائے اور تمام حضرات تھوڑا تھوڑا اس سے پی لیں۔ تو فرمایا سورہ لقمان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بیمار ہو وہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے سورہ لقمان کو، اور کسی پانی پر دم کرے، مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ وہ اس سے شفا پائے گا۔ اور قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ جو کوئی اس سورت کو پڑھے گا دریا میں کبھی غرق نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، کبھی کسی پانی میں ڈوب کے مر نہیں سکتا، کبھی اس کو غوطے نہیں لگ سکتے، وہ کبھی بھی دریا میں غوطہ زن نہیں ہوگا یا کبھی ڈوبے گا نہیں، جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا یا اس سورہ کی تلاوت کرے گا۔ اگر کسی کے شکم میں درد ہو، پیٹ کے اندر درد ہو، تو پھر فرمایا گیا کہ نقش جو سورہ لقمان کا ہے اس نقش کو لکھ کر پیٹ پر باندھے، اللہ رب العزت پیٹ کے درد سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ نقش انشاءاللہ میں درس قرآن کے بعد آپ کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا، آپ جو بھی چاہے اگر بیمار ہوں تو لکھ کر کے اسے فراہم کر سکتے ہیں، میری طرف سے اس کے لیے اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس چند آیت کریمہ سورہ سجدہ کی پڑھ لیں تاکہ انشاءاللہ اس کا درس قرآن آگے آپ سماعت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے لوگ ساتھ میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارے